رکوع کا مطلب عربی میں ہوتا ہے جھکنا. قرآن کریم میں آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو رکوع جو انسان جھکتا ہے وہ اس لیے جھکتا ہے اللہ کے سامنے کہ جب کسی کو کسی بادشاہ کا یا کسی بڑے کا کوئی حکم نامہ سنایا جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے, اپنے سر کو جھکاتا ہے. یہ جھکانا اس بات کی دلیل اور نشانی ہوتی ہے کہ اس بڑے کے حکم کے سامنے میرا سر تسلیم خم ہے اور میں حاضر ہوں, جو حکم اس کا ہوگا میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا آداب آداب, تو یہ جو سر جھکاتے ہیں, اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مخلوق میں کسی کو رکوع کرنا بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح سجدہ کرنا حرام ہے. بعض لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تو اتنا جھکتے ہیں کہ وہ رکوع بن جاتا ہے. یہ حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور سندھ کے اندر تو آپ جائیں تو وہ گھٹنوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں, پیروں پہ ہاتھ لگاتے ہیں. تو یہ جو کلچر ہے, یہ جو روایت ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. گناہ کبیرہ ہے. اسلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا ہے. صحابہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خطوط لے کر بادشاہوں کے دربار میں گئے تھے تو وہ سارے تو اپنے بادشاہوں کے سامنے رکوع کیا کرتے تھے. جب صحابہ گئے ان میں سے کسی نے رکوع نہیں کیا. اس چیز کو انہوں نے بہت برا سمجھا کہ یہاں پر آئے اور رکوع نہیں کیا ہمارے سامنے. لیکن صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی چیز سکھائی ہے کہ یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا, نہ رکوع میں جھک سکتا ہے نہ سجدے میں جھک سکتا ہے. تو اس طریقے سے ایک ہے کہ انسان تھوڑا سا ویسے ہی جھک جائے, تھوڑا سا اپنا سر نیچے کر لے, یا کوئی بڑا ہے تو سر نیچے کر لے کہ وہ ہاتھ رکھ لے, یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن کسی سے ملتے ہوئے اتنا جھک جانا کہ وہ بالکل رکوع بن جائے, یہ جائز نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. اس طریقے سے سلام کرنا کسی سے, یا کسی کی اس طریقے سے تعظیم کرنا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو انسان جھکتا ہے یہ اللہ کی تعظیم کے لیے جھکتا ہے, اللہ کو بڑا مانتا ہے, اللہ کو عظیم مانتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے.